دیں آپ کی یونیورسٹی لانڈی جیل میں اچھا لیکچر ہو سکتا ہے، آپ یہاں پہ بھی اڈیالہ جیل میں اچھا لیکچر ہو سکتا ہے۔ اصل میں آپ کے لوگ بہت زیادہ جیلوں میں رہیں اور رہنا پسند کرتے ہیں نا، وہ چونکہ ان کو پتا ہم جو کام کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا مقدر جیل ہے، نیچرلی آپ کو جیل بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ میں ایک کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہر طبقات جتنے میں وہ ان کا دشمن ہے۔ میں نے جو اپنی بات کی تھی نا کہ ایک بڑے دشمن کے لیے چھوٹے دشمن اکٹھے ہو جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہا کہ مشرف کے یہ دشمن ہے، میں ان کا کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے وہ دشمن ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر طبقات میں ان کے خلاف وہ دشمن نہیں، اس لیے کہ کس طبقے کو انہوں نے نہیں سنوارا، خواتین کے حقوق کے لیے انہوں نے ہماری فوج کو تباہ کیا۔ آپ نے بات کی نا، میں ذرا جواب ہماری فوج کو میں آگے جواب دے دیں۔ میں جواب دیتا ہوں، سوال جواب اکٹھے اکٹھا ہو رہے ہیں، یہ سوال کر چکے میں جواب دیتا ہوں، یہ جواب دے چکے، سوال کرنا انہوں نے یہ جو بات کی ہے نا کہ ہر طبقات کو ان کے ساتھ دشمنی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کا بل کس نے پاس کیا، اقلیتوں کو کس نے رائٹس دیے، پھر افواج کو اسٹرینتھن کس نے کیا، سیکورٹی کو، یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ وہ اداروں کے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ 2007 کے الیکشن میں آپ پہلے پی ایم ایل کیو میں تھے، ان کو پھر شکست فاش ہوئی اگر یہ سب کچھ کیا تھا؟ دیکھیں یہ عوام کی اپنی مرضی اور ان کی رائے ہے، ان کا حق ہے جس کو بھی، اور ان کو عوام نے مسترد کر دیا۔ عوام نے مسترد نہیں، ووٹ تو انہوں نے بھی لیے، اگر ٹوٹل نمبر آف ووٹس کو لیں، ٹوٹل نمبر آف ووٹس کو لیں تو وہ سب سے زیادہ انہوں نے لیے ہیں، پی ایم ایل کیو نے لیے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ان کے جو یہ کون سا پروپورشن ہے ندیم صاحب، یہ مجھے سمجھائیں کہ سب سے زیادہ ووٹ پی ایم ایل کیوں نہیں لیے ہیں اور آپ کی سیٹیں اور پھر ان کے پاس دو رزلٹ ہیں، ایک قمر دلشاد ان کا سیکٹری الیکشن کمیشن ہوتا تھا، ایک اس کا بنایا اور وہ شاید بڑے وہ نہیں، آپ نے کہا کہ ووٹ زیادہ نہیں ہے، ووٹ پیپلز پارٹی نے زیادہ لیے تھے، نہیں پیپلز پارٹی نے زیادہ ووٹ لیے تھے، تو اس کے حساب سے پی ایم ایل این کی بھی اتنے ووٹس نہیں ہیں، لیکن تو پی ایم ایل کیو سے تو مشرف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں انہوں نے ان سے جان چھڑا دی ہے، پہلے تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا تھا نا کہ اس کے خالق سے پی ایم ایل کیو کے زیادہ تر جو سیٹس ہیں وہ ہاری کتنی ہے، 500، 1000، 2000 ووٹوں سے۔ وہ کیسے ہاری ہیں ہم اس کی بات نہیں کرتے، 500، 1000 سے ہارنا کوئی بڑی ہار نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ کو ایک پروگرام میں آپ سے پہلے جب ہم نے کیا تھا، جب ان کا جلسہ ہوا تھا، فواد چودھری صاحب میرے پروگرام میں آئے تھے، میں نے ان سے بھی سوال اس وقت پوچھا تھا کہ ہمیں خبریں ہیں کہ آپ شاید پارٹی چھوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے اس وقت تو انکار کیا، لیکن کوئی ایسا کوئی گول مول سے جواب دیا تو انہوں نے پارٹی چھوڑ دی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ پارٹی سے اب نکل بھی رہے ہیں اور پارٹی سکڑتی جا رہی ہے؟ فواد صاحب کا جو ہے ابھی تک انہوں نے کوئی فارمل کوئی ریزگنیشن پارٹی کو نہیں دیا اور نہ ہی کوئی ڈسکس ہوا۔ میں نے بھی آپ کی طرح ٹی وی پہ دیکھا کہ انہوں نے کہا، آپ کی بات چیت ہوئی اس کے بعد سے؟ میری بات ہوئی ہے، میں نے ان سے کہا، وہ تو کہتے ہیں میں ابھی تک پارٹی میں ہوں، میری پرسوں بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں I'm still in the party۔ تو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے ان کے بارے میں؟ ویسے مشرف صاحب کو نا میرے خیال میں تحریک انصاف میں شامل ہو جانی چاہیے، ساری ٹیم تو ادھر چلی گئی ہے نا، تو مشرف صاحب بھی ادھر چلے جائیں تحریک انصاف، اور تو آپ شاید اس وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھلوال میں انہوں نے بہت اچھا جلسہ آپ کے حلقے میں تحریک انصاف کا میں جلسے کے بعد میں کہتا ہوں پی ٹی آئی ایک طاقت بن چکی ہے، مشرف صاحب کی ٹیم ہے نا، وہ جو ٹیم ہے نا وہاں سرگودا والی، وہ پہلے انہی کی ٹیم تھی، اس کے بعد پی ایم ایل کیو میں گئی اور واپس ادھر پی ٹی آئی میں چلی گئی۔ اچھا، تو یہ ہماری سیاست میں ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی جو ملکی سیاست ہے اور جو گورننس کے ایشوز ہیں ان کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ اپنے 3 معزز مہمانوں کے سامنے سوال میں رکھوں گا، ایک چھوٹی سی بریک، ٹیک اے بریک۔ سونی دھرتی کے چھوٹے کاشتکاروں کے لیے سندھ بینک کا بے نظیر زرعی کارڈ، زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے مالی تعاون۔ سندھ بینک، کراچی تا کشمیر، ترقی بے نظیر۔ ویلکم بیک ویورز، ہم بات کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، ڈاکٹر امجد اور ندیم افضل چند یہاں پر موجود ہیں، جو اس وقت ایشوز ہمارے قومی افق پر ڈومینیٹ کر رہے ہیں، ان کا کچھ احاطہ کیا، لیکن اب ہم چاہیں گے کہ جو پبلک ایشوز ہیں اور جن کے حوالے سے بات بھی ہونی چاہیے، زیادہ وقت ادھر وقف ہونا چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، ایشوز نیچرلی ایک تو انرجی کا ایشو ہے، ایک ہی جیسے ہیلتھ کا ایشو سامنے آیا ہے، ایجوکیشن کا ایشو ہے، لوگوں کے روزگار کا ایشو ہے، اس پر اب کوئی جب بھی انتخابات ہوتے ہیں لیکن جب تک نہیں ہوتے تب تک کیا ہمارا لائعمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں، کل یہیں پر آپ کی جماعت کے ایم این اے آئے تھے، وہ کہتے ہیں لوگ ہم سے اب زیادہ محمود سے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روزگار کس طرح ملے گا، ہماری مسائل کس طرح حل ہوں گے، اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ جی بالکل، عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے،
آپ کی بجلی کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، ملک میں تعلیم کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے مسائل ہیں، ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. اور آج میں حقیقت صاحب کو کہتا ہوں کہ حالات اتنے مشکل ہیں کہ کسی ایک جماعت کے بس میں یہ چیز نہیں ہے. آج سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سب جماعتیں اکٹھی ہوں اور ایک نیشنل ایجنڈا بنایا جائے کہ ہم نے ان ایشوز کو کس طرح حل کرنا ہے. اس پر جو جماعت بھی اقتدار میں آئے وہ اس ایجنڈے پر عمل کرتی رہے. کیونکہ حالات اتنے مشکل ہو چکے ہیں، ہمارے اکانومی کے جو حالات اس وقت ہیں، جو بدترین حالات ہیں، ان کا ایک جماعت یا ایک حکومت مقابلہ نہیں کر سکتی. جماعتیں کٹھی پھر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جماعتیں اس میں بنیادی طور پر یہ حکومت کی غلطی ہے کہ آج تک انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دی. اچھا، اگر آپ یہ تمام باتیں جو حکومت کرتی ہے اسمبلی کے اندر، ہم نے پوری کوشش کی، ریزولوشن بھی یہاں پاس ہوئے، یہاں پر کمیٹی بھی بنی. میں خود ایک انرجی کمیٹی کا ممبر ہوں. ٹھیک ہے. آج 4 مہینے ہو گئے اس کمیٹی کو صحیح جوابات، آج بھی 4 گھنٹے میٹنگ ہوئی لیکن صحیح جوابات نہیں دی جاتے. حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. جب آپ کے پاس خود کسی مسئلے کو حل کرنے کی پالیسی اسٹریٹجی نہیں ہے، پھر یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یا آپ الیکشن کروائیں یا آپ تمام جماعتوں کو بلائیں، ایک ایجنڈے پر اگری کریں اور اس کے مطابق حکومتی مسائل کو خرچ کیا جائے. ندیم صاحب دیکھیں، اسٹریٹجی کہتے ہیں نہیں صاحب نے جو کہا ہے کہ اسٹریٹجی نہیں ہے، ہر ایشو کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا گیا، خواہ انرجی کرائسس ہو، خواہ بلوچستان کا ایشو ہو، خواہ لا اینڈ آرڈر کا ہو، خواہ انصاف تک عام لوگوں کی رسائی ہو. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ آپ دیکھیں حکومت کا تو چلو انرجی کرائسس جو دیکھیں محترمہ کے دور کے بعد سے اب تک کتنا کام ہوا ہے انرجی کرائسس میں. جو کیا ہے اب ہماری گورنمنٹ نے کیا، اب 3500 میگا واٹ سسٹم میں لائے ہیں پھر، اور آبادی بھی بڑھ رہی ہے آپ کے، اور ہزاروں دیہاتوں میں بجلی بھی گئی ہے. یقیناً کرائسس تو ہے اس میں، لیکن گورنمنٹ اس کے اوپر ہائیڈل کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور آئی پی پیز کے اوپر بھی کام. ایک سرکولر ڈیٹ کا معاملہ ہے، وہ ایک کرائسس ہے. آپ کا ملک حالت جنگ میں رہا ہے، اس میں یقیناً انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہمارے ملک میں، اس میں حقیقت ہے. لیکن اس کرائسس سے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھائی صاحب نے بات کی نا کہ سارے لوگوں کو، یہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، اکٹھے ہو جائیں تو حکومت ایشوز کے اوپر یہ جو 3-4 ایشوز ہیں نا، اس کے اوپر پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہونا پڑے. رکاوٹ کیا آپ بھی کہہ ہونا چاہیے، آپ بھی کہہ ہونا چاہیے، بیچ میں رکاوٹ پس پردہ قوتیں تو ہوتی ہیں نا جو اکٹھا نہیں ہونے دیتی. جس میں یہ دیکھیں نا، کبھی میمو گیٹ کا ایشو اٹھا دیا جاتا ہے، کبھی این آر او کا ایشو اٹھا دیا جاتا ہے، کبھی کوئی اور ایشو اٹھا دیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ اس طرف نہ آ سکیں، آپس میں لڑتے آپ لوگ ان کے پھر مطلب اور استعمال ہو رہے پولیٹیکل ہیں. معاملات کو عدالتوں میں بھیجا گیا ہے. پولیٹیکل معاملات عدالتیں بھی اس وقت پولیٹیکل معاملات ڈسکس کس طرح بھیجا کہ وہ تو خود لے کر گئے؟ دیکھیں بھیجا گیا نا، وہ استعمال ہو گئے، وہ استعمال ہو گئے. میری بات سنیں، وہ استعمال ہو رہ گئی بات. اب دیکھیں آپ کا ملک میں، آپ کا ایک صوبہ ہے بلوچستان، وہاں آپ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے، وہاں آپ کا انویسٹر نہیں آ رہا. ہر چیز بلوچستان میں موجود ہے. دیکھیں PMLN بھی شامل ہے. دیکھیں لیکن ایشو تو ہے نا. اگر وہ ہم ایشو کہیں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے آتے ہی آغاز حقوق بلوچستان دیا تھا، نوجوانوں کو نوکریاں دیں اور دی ہیں. NFC ایوارڈ کے تحت ان کا ڈبل ہو گئی ہے ان کو جو گرانٹ ملتی ہے. یہی گورنمنٹ تو یہی کام کر سکتی ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں جو لوگ پہاڑوں پہ ہیں. ناظرین آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس دیں گے. اس وقت وزارت اطلاعات و نشریات کے جو دنیا بھر میں نمائندے ہیں، پریس افسران ہیں اور اس کے علاوہ جو پریس نمائندے ہیں، ان کو 27 ممالک سے بلایا گیا ہے اسلام آباد میں، پاکستان کی کیپٹل میں، اور یہاں پر انفارمیشن کانفرنس ہو رہی ہے. ناظرین یہ کانفرنس 3 روزہ ہے اور اس کا جو افتتاحی سیشن ہے اس سے خطاب کر رہی ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان. اور ناظرین اس کانفرنس کی اگر ہم اہمیت کی بات کرتے ہیں، مقصد کی بات کرتے ہیں، یہ 3 روزہ مشاورتی کانفرنس ہے جس میں مشاورت کی جائے گی تمام نمائندوں سے. مختلف ممالک میں پاکستان کے حوالے سے کیا خبریں نشر کی جا رہی ہیں، اس کے امیج کے حوالے سے کس طرح کی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کو ڈسکس کیا جائے گا. اور اس کے بعد پاکستان کا جو حقیقی تشخص ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے جو ضروری لاحہ عمل ہے اس کو تیار کرنے اور اس کے اوپر کام کرنے کے لیے یہ کانفرنس میں تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اور ناظرین 27 ممالک میں جو پاکستان کے افسران شامل ہیں انفارمیشن کے حوالے سے، پریس آفیسرز ہیں، پریس کاؤنسلرز ہیں، وہ تو شرکت کر ہی رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سرکاری اور نجی میڈیا کے نمائندے ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے اس کانفرنس میں تاکہ وہ بھی مشورے دیں، تجاویز پیش کریں.
اور ناظرین اس کانفرنس کی خاص بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو کہا گیا ہے، ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ان کے ذریعے اس میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کا جو امیج ہے اس کو ایک مثبت طریقے سے اجاگر کیا جائے گا تمام دنیا میں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کافی جگہوں پر پاکستان کی منفی خبریں تو نشر کرتا ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کرتا ہے، لیکن جہاں پر پاکستان کے پازیٹیو کاموں کی بات ہے، ان کوششوں کی بات ہے جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کر رہے اور دنیا میں اور مختلف خطوں میں امن کے قیام کے لیے جن لائنز کے اوپر پاکستان کام کر رہا ہے ان کو اجاگر نہیں کیا جاتا۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے یہ 3 روزہ کانفرنس بلائی گئی ہے۔ آج اسلام آباد میں اس کا پہلا دن ہے۔ افتتاحی سیشن سے خطاب کر رہی ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ، تھوڑی دیر میں بریف کریں گی، افتتاح کریں گی باقاعدہ طور پہ اس کانفرنس کا۔ ناظرین آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ پاکستان کی وزارت جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کے 27 ممالک میں لوگ کام کر رہے ہیں، پریس آفیسرز وہاں پر اپوائنٹڈ ہیں اور اس کے علاوہ پریس آفیسرز بھی وہاں پر ہیں۔ 27 ممالک سے ان تمام لوگوں کو بلایا گیا ہے تاکہ وہ اس کانفرنس میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ مختلف ممالک میں پاکستان کے امیج کو کس طرح سے اجاگر کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے مشاورت ہوگی۔ پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے اس میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے جو پاکستان کا سافٹ امیج ہے، پاکستان جو بہتری کے لیے خطے میں قیام امن کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس کے اوپر تمام ڈسکشن ہوگی۔ کیا اسٹریٹجی مرتب کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بریفنگ دیں گی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ۔ اب سے کچھ دیر بعد اس کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ باقاعدہ خطاب کریں گی۔ اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میڈیا کا کردار بہت اہم ہے۔ میڈیا کی طاقت کا اندازہ بھی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مختلف ممالک میں حکومتوں کو اوور تھرو کیا گیا ہے اور حکومتیں تبدیل کی گئی ہیں، سیاسی نظام جو ہے اس میں تبدیلی لائی گئی ہے۔ میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کا سافٹ امیج اجاگر کیا جائے اور جو اچھے کام ہیں، جو فلاح کے کام ہیں، ان کو زیادہ جو ہے وہ انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر لایا جائے۔ پاکستان جیسے انٹرنیشنل میڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو ایک اور رنگ دیا جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے، خبروں کو پاکستان کا جو سٹانس ہوتا ہے اس کو بھی کچھ حد تک ٹویسٹ یا تبدیل کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں پاکستانی میڈیا کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ایسے تمام اقدامات کو اور ایسے تمام ہتھ کنڈوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم بھی کوئی لاہ عمل طے کریں۔ سوشل میڈیا جیسے ناظرین سوشل نیٹ ورکنگ بھی اسی کا حصہ بن جاتی ہے ایک طرح سے۔ بہت سی سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس ہیں جن کے ذریعے ہم پاکستان کے امیج کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یوتھ بھی اس کے اندر حصہ لے سکتی ہے۔ اگر ہم پاکستان کے پوٹینشیل کی بات کریں تو یہ تو ایک باقاعدہ آفیشیل فورم ہے ہی وزارت اطلاعات و نشریات کا جس میں یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ اور ہم مل کر بھی پاکستان کے سافٹ امیج کو اجاگر کرنے میں اور اس کو بہتر کرنے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ جیسے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس بہت استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت ایکٹیولی